وہ بچپن سے فٹ بال کا شوقین تھا اور اس امید پر بچپن سے فٹ بال کھیلتا آ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی اسے وہ ترقی اور عروج حاصل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کی قومی ٹیم میں جگہ حاصل کر پائے گا. اس کا ایک نام ہوگا, مقام ہوگا اور پورے علاقے میں اس کا چرچا ہوگا. تبھی اس کی صبح اور شامیں کھیل کے چھوٹے بڑے میدانوں میں گزرنے لگی. اس کی عمر کے لڑکے سیر سپاٹے اور دوسری سرگرمیوں میں مشغول رہے, لیکن وہ جان پشانی اور لگن سے صرف فٹ بال کھیلتا رہا. جس کی ابتدا اس نے گھر کے پچھواڑے ریتیلی زمین پر کی اور کئی سالوں تک تواتر کے ساتھ اسی ریت پر فٹ بال سے نبرد آزما ہوتا رہا. پھر بڑا ہوا تو سرکاری اسکول کے اکلوتے کھیل کے میدان کو اپنی سرگرمی کا مرکز بنایا, جو کہ مختلف قومی کھیلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. کبھی اس پر کرکٹ کھیلی جاتی تو کبھی ہاکی اور کبھی کبھار فٹ بال بھی کھیلی جاتی تھی. اور جب بھی فٹ بال کھیلی جاتی وہ ضرور کھیلتا ہوا دکھائی دیتا. اگر ٹیم کے دیگر کھلاڑی نہیں بھی آتے وہ اکیلا ہی فٹ بال سے کھیلتا رہتا تھا. کبھی شوٹ لگاتا, کبھی کارنر کیک تو کبھی ایڈ شوٹ لگاتا ہوا دکھائی دیتا. اس کا کوئی کوچ نہیں تھا اور دوسرے فٹ بالر کو دیکھ دیکھ کر فٹ بال کے گر سیکھ رہا تھا. اور اس کی اسی محنت کا ثمر تھا کہ اسے اپنے اسکول کی جونیئر فٹ بال ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا. اور پھر انٹر اسکول چیمپئن شپ میں اس نے فٹ بال کھیلنے کے وہ جوہر دکھائے کہ سب دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے. وہ رنگت کا کالا تھا, بال اس کے گنگرالے تھے اور دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے, لیکن اپنے شاندار کھیل کی وجہ سے وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ کثرتی بدن کا لمبا اور مضبوط لڑکا تھا اور یہ شاید اس کا مضبوط اور کثرتی جسم ہی تھا جس کی وجہ سے ایدر نام بھی اس پر خوب جچتا تھا. کچھ عرصے سے وہ پورے اسکول اور اپنے پسماندہ علاقے کا ایک نامور لڑکا بن چکا تھا. ہر لڑکا اسی کی تقلید کرنا چاہتا. والدین اس کی مثالیں دے کر اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا عزم و حوصلہ دیتے تھے. وہ بہت خوش تھا اور اسی خوشی اور سرشاری میں اس نے میٹرک کا امتحان بھی اپنے پڑھائی پر کم ہوتا تھا اور اساتذہ ہمیشہ اس کے مارکس دے کر آگے بڑھاتے تھے. اور اب میٹرک میں بھی وہ فٹ بال ہی کی وجہ سے پاس ہو گیا تھا. اس کی اگلی منزل کالج تھی. دوران اسکول اور کافی ٹورنامنٹس میں اپنے اسکول کی طرف سے اب اس کی اصل منزل آگے کالج تھی کہ وہ اگر کالج کی ٹیم میں منتخب ہو گیا تو آگے قومی چیمپئن شپ میں اس کی سلیکشن یقینی تھی. لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا. پہلے اس کی والدہ تپے دل کی مریضہ بن کر اس دنیا سے چل بسی اور پھر اسی سال اس کا والد بھی ایک سڑک کے حادثے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا. تو چھوٹے پانچ بہن بھائیوں کا بے وقت بوجھ اس کے اکیلا ناتواں کاندھوں پر آن پڑا, جس کے بوجھ سے وہ تقریباً دوہرا ہو گیا. انہی کے مستقبل کی خاطر وہ اپنی پڑھائی بیچ راہ میں چھوڑ کر KMC میں, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن KMC میں چپراسی کے طور پر بھرتی ہو گیا. اس کی وجہ بھی اس کا فٹ بال کا کھیل تھا. اسی میں شاید بہتری ہو, اس نے سوچا. یہاں اسے اپنے کھیل کو جلا بخشنے کا دوبارہ موقع ملا, لیکن سارا دن دفتر میں بھاگ دوڑ کرنے سے وہ اتنا تھک جاتا تھا کہ شام کو بمشکل پریکٹس کر پاتا تھا. اور کھیل کے لیے پریکٹس اولن شرط تھی. تبھی آہستہ آہستہ اس کے کھیل میں جول آنے لگے. اس کا وہ شاندار کھیل دھیمے دھیمے کمزور ہونے لگا, جس کی وجہ سے اسے کئی طرح کے کوچ کی طرف سے کوسنے اور تانے برداشت کرنے پڑے. آخر ایک دن مایوس ہو کر اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا, کیونکہ ایک طرف اس کا فٹ بال کیریئر تھا اور دوسرے طرف چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت, جس میں کسی ایک کا چناؤ اسے ہر حال میں کرنا تھا. اور اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا, B کے اردو میں بلکہ دو دھری. تب فٹ بال کا کھیل اسے کہرآباد کرنا پڑا. KMC نے اسے ادارے کی ٹیم سے نکال دیا. فٹ بال اس نے مکمل طور پر نہیں چھوڑی تھی. اب بھی وہ شام کے اوقات میں یا تعطیلات میں فٹ بال کھیلتا تھا, کیونکہ یہ کھیل اس کے نس نس میں خون بن کر دوڑتا تھا. لیکن اب باقاعدگی سے کسی ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لیتا تھا. اب اس کے اسی شوق کو اس کا چھوٹا بھائی علی جلا دے رہا تھا, جو اسی کی طرح فٹ بال کا شوقین تھا. وہ اب اسی میں اپنا مستقبل دیکھنے لگا تھا. وقت تیز رفتاری سے اپنا سفر کرتا رہا. رات دنوں میں اور دن مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے. حیدر کے دونوں بھائی جوانی کی سرحد تک آ گئے. علی ایک اچھا فٹ بالر بن گیا
اور شکور انجینئر بن گیا. دونوں بہنوں کی اس نے پہلے ہی شادی کرا دی تھی. خود وہ ابھی تک کما رہا تھا کہ ابھی تک چھوٹے بھائی ادریس کی تعلیم ادھوری تھی. وہ انٹر میں تھا اور انٹر کے بعد نوکری کرنا چاہتا تھا. تب شکور ایک پرائیویٹ فرم میں ٹھیکیدار کے پاس جونیئر انجینئر کے طور پر ملازم ہو گیا. علی اپنے فٹ بال کی وجہ سے KMC میں کلرک بھرتی ہو گیا. بس اب جلد از جلد ادریس انٹر کر لے, اسے نوکری مل جائے تو تینوں کی شادیاں کر دوں. ایک دن اس نے تینوں چھوٹوں کی بھی شادی ہوگی. یہ علی تھا جو اسے دلاسا دے رہا تھا نہیں کرے گا, نہیں کرے گی شادی, کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچ چکا تھا. اگلے سال جب وہ ریٹائر ہوا تو علی اور ادریس کی منگنی بھی ہو گئی. اس نے اپنی بات کافی گھروں میں چلا دی, لیکن ایک ریٹائر شخص کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کچھ مہینوں بعد تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی. اس رات اس کی زندگی کی عجیب و غریب رات تھی. اس کے بھائی دلہا بن کر اپنے اپنے سسرال چلے گئے. اس رات وہ اکیلا رہ گیا, بالکل ہی اکیلا. اسی اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اس نے رات خوب تک اس کا کوئی بھائی کی سنگت میں چلا گیا. اور جب 3 دن بعد اس کے بھائی اپنے بیویوں کے ساتھ واپس آئے تو گھر کے تینوں کمروں پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے. اور حیدر کڑاکے کی سردی میں باہر برآمدے میں پرانی چارپائی پر پڑا رہا. اب نہ اسے وقت پر کھانا ملتا اور نہ ہی دلہے دلائے کپڑے ملتے. اب وہ صاف ستھرا حیدر کہیں جیسے گم ہو چکا تھا. اس کی جگہ میلے کچیلے حیدر نے لے لی تھی. ہر دم چرسیوں شرابیوں کے جرمٹ میں مست پڑا رہتا اور انہی کی سنگت میں سکون کے کچھ لمحے ڈھونڈنے کی موہوم کوشش کرتا. تبھی حیدر فٹ بال کی جگہ حیدر چروٹ کے نام سے جانے جانے لگا. لیکن کون تھا جو پوچھتا کہ کون ہے اس کی اس حالت کا ذمہ دار؟ معاشرہ یا اس کے اپنے یا وہ خود ہی؟ شاید اس سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا. اور اب تو اس سوال کے جواب کی بھی شاید ضرورت نہ رہے, کیونکہ کل رات اور رمی کلب کے کریکر دھماکے میں اس دنیا کے تمام غموں اور آلام سے چھٹکارا پا گیا.